بڑے بزرگوں میں سے تھے، وہ فوت ہو گئے. اس کا ایک بیٹا تھا، وہ لوفر تھا، لوفر، اور زیادہ اسمارٹ تھا. کپڑوں کے بارے میں، خوشبو کے بارے میں بہت زیادہ کیا تھا، اسمارٹ، لوفر بھی تھا. ایک دفعہ ایک عورت کچرا جو ہے پھینک رہی تھی، تو اس نے دیوار پر اس طرح کچرا پھینکا، تو باہر جو ہے وہ صاحبزادہ جا رہا تھا، اس کے کپڑوں پہ لگی. اس نے ادھر سے گالیاں شروع کر دی کہ تم دیکھتی نہیں ہو ہمارے کپڑے خراب ہو، ہم نے کاٹن پہنا ہے، تم نے اس طرح کیا، اس طرح کیا. وہ عورت نے اس کو تانا دے دیا کہ تم اتنے بہادر تھے تو اپنے باپ کی میراث کو سنبھال لیتے، مجھے باتیں کرتے. تانا دے دیا نا، تم اپنے باپ کی میراث کو سنبھال لیتے. وہ گھر چلا گیا، اپنی والدہ کو کہا کہ میرے باپ کا میراث کدھر ہے. اس نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، کاٹن پر لو، کپڑے پر لو. اس نے کہا کہ چھوڑو، مجھے باپ کا میراث ڈھونڈنا ہے، آج مجھے کسی نے تانا دیا ہے. اس نے کہا کہ سچی؟ نے کہا کہ ڈھونڈنا ہے. نے کہا کہ چلو بلخ میں ایک آدمی ہے، اس کے ساتھ تمہارے بابا کا میراث ہے. اس نے ادھر سے علم تزکیہ نفس حاصل کر کے چلا گیا ہے، ادھر سے حاصل کر. اس نے سامان سفر باندھ کے روانہ ہو گیا، بلخ تک پہنچ گیا. استاد کو پتا چلا کہ میرا استاد کا بیٹا آ رہا ہے. وہ گورنر کے ساتھ شاہی استقبال میں نکل گیا کہ میرے استاد کا بیٹا جو آ رہا ہے. بڑی استقبال کی، اور خود کندھا دے کے گھوڑے پر بٹھایا اور خود کھڑا ہو کے گھوڑے سے اتارا. آ گیا، شاہی مہمان نوازی کی. اس کی 3 دن ہو گئے مہمان نوازی کے گزر گئے. اچھا شہزادہ سناؤ، کس ارادے سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ بابے کی میراث کے لیے. اس نے کہا کہ بابے کی میراث کے لیے؟ اٹھ، خانقاہ کی چپلوں کی خدمت کیا کرو، اٹھ 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 اٹھ. جب تربیت کے لیے آئے ہو تو مہمان نوازی الگ چیز ہے، تربیت الگ چیز ہے. اٹھ، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ 1 مہینے تک یہ کام کرنا ہے. یہ سارے چپل شاگردوں کے طلباء کے چپل سیدھے کرنے ہیں، اور جب یہ لوگ آ جائے تو تمہیں اس کو سیدھے رکھنے ہیں، جب یہ آتے تو سیدھے رکھنے. تیسرا شروع کیا. مہینہ 2 مہینے گزر گئے تو خادم کو کہا کہ اس پہ تھوڑا کچرا پھینکو. خادم نے جھاڑو دیا، مدرسے کا کچرا لیا اور چل رہا تھا تو ٹھوکر مار کے کسکن اور اس میں گرا دیا. وہ اتنا غصہ ہو گیا، بے غیرت، میرے کپڑے خراب کر دیے، بے غیرت، بہت غصہ ہو گیا. آ کے استاد کو قصہ سنایا. نے کہا کہ چھوڑو، ابھی تک اس کا نفس بڑا شیطان ہے، چھوڑو. اس طرح جو ہے وہ کرتا رہا. پھر 2-3 مہینے بعد پھر کہا کہ امتحان لے لو، کچرا پھر ڈال. پھر کچرا ڈال دیا. پھر کچرا ڈال میں خاموشی کے ساتھ کچھ کہا نہیں. استاد کو قصہ سنایا کہ سان کی طرح تو پرش کر دیا لیکن کچھ بولا نہیں، جھجھ کیا. اس نے کہا کہ چھوڑو. تیسری مرتبہ جب پھر امتحان لے لیا تو صاحبزادہ خود اٹھ کے خادم کو اٹھایا، اس کچرا کو جمع کر کے کچرا دان میں ڈالا. اس خادم کو کہا کہ چوٹ تو نہیں لگی ہے؟ اس نے کہا کہ یار صاحبزادہ صاحب، آپ کو چوٹ لگی ہو کہ کپڑے بھی خراب، کوئی بات نہیں، اس کوئی بات نہیں، آپ ٹھیک ہو نا، کوئی بات. کچرا میں آج سے میں کچرا ڈالوں گا ادھر. وہ خادم آیا، استاد کو قصہ سنایا. کہا کہ اب آنے دو اس کو، اب اس کو کہو کہ آ جاؤ. اب اس کا نفس مردہ ہو گیا. نفس مردہ نہیں ہے اور علم حاصل کرتے ہو تو علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا نفس بھی بڑا ہوتا ہے. ہمارا نفس حیوانن جو ہے نا، حیوانن جنس ہے نا،
اس حیوانوں میں گدھا بھی ہے، اس حیوانوں میں بھینس بھی ہے، اس حیوانوں میں خنزیر بھی ہے، اس حیوانوں میں کتا بھی ہے، تو یہ بھی ہمارے ساتھ بڑے ہو جاتے ہیں اور یہ بھی ہمارے ساتھ مصیبتیں مول بھی بن جاتے ہیں۔ تو جب ہم کتے کا کام کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی قرآن و حدیث کا دلیل بناتے ہیں۔ یہ میں گپ نہیں لگاتا، یہ حیوانات ہمارے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں، بڑے بھی ہو جاتے ہیں، مولوی بھی بن جاتے ہیں، مصیبت ہے۔ تو جب ہم کوئی کام اپنے نفس کے مطابق، خواہشات کے مطابق کرتے ہیں تو اس کے لیے قرآن اور حدیث کو دلیل بناتے ہیں، تو ہمارا علم ہماری خواہشات کی لونڈی بن جاتی ہے، ہمارا علم ہماری خواہشات کی لونڈی بن جاتی ہے۔ اپنے نفس کو پائمال کرنا چاہنا ہے، اشد وطئن کہیں ہے قرآن مجید میں، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئن واقوم قیلا۔ اشد وطئن کا معنی کیا ہے کہ ان نفس کو پامال کرنے میں بہت سخت ہے، اس سے نفس بڑا پامال ہوتا ہے، رات کو اٹھنا، اور اس صحبت سے ہوتا ہے۔ صحبت اب ہمارے اندر نہیں ہے، نیک آدمی کی صحبت، فقیر کی صحبت، عاجز کی صحبت سے بندہ میں عاجزی آتی تھی، متکبر کی صحبت میں بندہ کے اندر تکبر آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ تو یہ نفس کو پامال کرنا ہے، یہ گائے جو ہے یہ نفس ہے، اس کو پامال کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ اس کو صوفیہ خودکشی کہتے ہیں کہ جس نے خودکشی نہیں کی ہے وہ کمال کو نہیں پہنچ سکتا، یہ خودکشی ہے، یعنی اپنے خواہشات کے تقاضوں کو ختم کرنا، نفس کے تقاضوں کو ختم کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور اصل کام یہ ہے، کام والا کام یہ ہے، الکیس من دان نفس، کیس وہ ہے، ہوشیار وہ ہے جو من دان نفس ہو، جس نے اپنے نفس کو ذلیل کیا، اپنے نفس کو پامال کر دیا۔ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها۔ عاجز کیس کے مقابلہ میں ہے، تو ادھر عاجز کا مقام مانا ہے احمق، بے وقوف وہی ہے، والعاجز من اتبع نفسه هواها، کہ وہ اپنے خواہشات کے پیچھے پڑا۔ اب ہمارے اندر خودسری ہے، ہم اپنے اکابر کی مانتے نہیں ہیں، ہر کوئی خودسر بن چکا ہے، یہ نفسانی خواہشات ہیں ہمارے اندر، اپنی تنظیم میں اپنے بڑوں کی نہیں مانتے، شورا کی بات نہیں مانتے، یہ ہمارے اندر خودسری ہے، خودسری ہے ہمارے اندر، یہ بڑوں کی صحبت سے ختم ہوتی ہے، اور اکابرین اور نیک لوگوں کی صحبت سے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا، یہ اتنا مشکل ہے نا، اتنا مجھے تو مشکل ہے، آپ لوگوں تو آپ میں تو نفس ہی نہیں۔ ہمارے اکابرین میں شاہپور شیخ صاحب رحم اللہ عجیب بندے تھے، اکثر ساتھیوں نے دیکھا ہوگا۔ میں نے کابل گرام شیخ صاحب رحم اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ شاہپور شیخ صاحب رحم اللہ تعالیٰ بڑے عاجز نہیں تھے، بڑے عاجز نہیں تھے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ اس کا نفس نہیں تھا، اس کا نفس نہیں تھا، یہ کوئی احسان کام ہے، نفس کو رون ڈالنا یہ بڑی مشکل کام ہے۔ یہ جو سارے ہمارے معاشرے میں خرابیاں ہے اس وجہ سے کہ ہر کوئی جو ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اس وجہ سے ہمارے اندر خرابی آتی ہے۔ تو صوفیاء نے ادھر سے یہ نکالا ہے تیسری خباثت، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، قتل النفس واتهام البری، دنیاوی اغراض کے لیے لوگوں کو قتل کر ڈالنا اور پھر بے گناہ پر تہمت لگانا، بے گناہ پر تہمت لگانا۔ آپ نے جو میں نے کوئی مختصر تقریر کی آپ نے تو سنا نا، تو گائے کی ذبح کی حکمت کو سمجھ سکے نا، اتنی بڑی حکمت کو کدھر ختم کر دیا۔ انہوں نے ایک نفس کو قتل کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان پر گائے ذبح کرو اور گائے کا کچھ حصہ لائے اور اس پر مارے تو یہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ تو ان مردوں کا اعتقاد اس گائے پر اور زیادہ ہو جائے گا،
سمجھ نہیں آتی. اس سے ان لوگوں کے اندر گائے کی تعظیم زیادہ ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی؟ زیادہ نہیں ہو جائے گی. یہ الگ واقعہ ہے، وہ الگ واقعہ ہے. اس میں مرفوع روایت نہیں ہے. مرفوع روایت اگر ہو تو پھر ٹھیک ہے، اسرائیلیات ہو کہ انہوں نے اس بات کو چھپانا چاہا کہ ہم نے گائے کی بندگی کی، کیا ہم گائے؟ پھر تو سمجھ گئے نا کہ ہمارے تاریخ میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ انہوں نے گائے کی کیا کی ہے، عبادت کی ہے. پھر اس کو چھپایا کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تو ہم نے قتل کیا تھا ایک ساتھی نے، اور اس کو معلومات کرنے کے لیے گائے کو ذبح کیا تھا. اور ادھر مولانا حفظ الرحمان سے ہاروی نے بھی عجیب عجیب باتیں لکھی ہے کہ ان لوگوں کو یہ اس وجہ سے تھا کہ ان لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ گائے اپنے آپ کو زندہ کیوں نہیں کرتی، کہ مردے کو زندہ کرتی ہے. تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ مردہ زندہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، گائے کا کام نہیں، کیونکہ گائے کو چاہیے کہ پھر اپنے آپ کو زندہ کرے. سمجھ آتی ہے؟ تو مولانا حفظ الرحمان سہواروی صاحب سے ادب سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ ان بنی اسرائیل کو آپ جیسا اتنا علم ہونا چاہیے تھا، جو اتنے احمق ہو کہ سامری گسالہ بنا کے اس کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ آپ کا جو استدلال ہے یہ اس طرح کس طرح کریں گے؟ یہ تو آپ نے دیوبند میں پڑھا ہے، اس وجہ سے آپ استدلال پیش کرتے ہو. اس نے دیوبند میں پڑھا تھا. یہ الگ واقعہ ہے، یہ الگ واقعہ ہے. یہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہ مستقل قباحت تھی کہ ان میں یہ بات تھی کہ نفس کا احترام نہیں تھا. اب بھی یہود میں یہی مرض ہے. ان نے لکھا ہے، یہودی پروٹوکولز میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں افراتفری پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے جب دو گروہ ہیں، فرض کرو ایک شیعہ ایک سنی ہے، تو سنیوں کا آدمی ایسے جگہ اور ایسے حالات میں مارو کہ الزام شیعہ پر آ جائے، اور شیعوں کا آدمی ایسے جگہ اور ایسے حالات میں مارو کہ الزام کس پر آ جائے؟ سنیوں پر آ جائے. تو شیعہ اور سنی تضادات شروع ہو جائیں گے، یعنی جھگڑا شروع ہو جائے گا. تو بس ایک دوسرے کے خون بہائیں گے، ہم تماشا کریں گے اور ایک دوسرے کے خون بہائیں گے. دیکھو یہودی پروٹوکول دیوبندی اور بریلیوں کا جھگڑا بنا ہو، ایک کا آدمی مارو کہ الزام دوسرے پر آ جائے. یہ کون مارتا ہے؟ جلسے کے اندر، بڑے جلسے کے اندر اس طرح تجربہ کار کون ہوتا ہے؟ اور بڑے چوک کے اندر بڑے آدمی کو مارنا اور پتہ بھی نہیں لگتا کہ کس نے مارا پاک کیا، یہ کون کرتا ہے؟ یہ ان کے اپنے آدمی ہوتے ہیں یہودوں کے، اس طرح کر کے کہ الزام دوسروں پر آ جائے. یہ ان کا پرانا کھیل ہے. ایک کو مار ڈالا، دوسرے کے محلے میں گرایا کہ الزام ان پر آ جائے تو پیسے بھی ان سے لے لوں گا. یہ کیا تھا انہوں نے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. یہ نہیں کہ قرآن اتنا سوا کیا بیان کرتا ہے. قرآن جزیات سے کلیہ بنانا ضروری ہے. قرآن کے جزی سے کلی بناؤ اور کلی کو جزیات پر منطبق کرو. یہ تدبر ہے قرآن کا. اس میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور مولانا سندھی با کمال ہے، اور ان کے شاگرد شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالیٰ پنجپیر والے، وہ ہر جزی سے قاعدہ بناتا ہے. یہ بڑا کام ہے. یہ جزی اس وجہ سے قرآن بیان کرتا ہے کہ لوگ سمجھ سکے. قاعدہ کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، تو قرآن ایک جزی پیش کرتا ہے کہ آپ اس سے کلیہ بناؤ. تو ان لوگوں کا پرانی عادت ہے، اب بھی کرتے مسلمانوں کے درمیان. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو میں نے کہا اضربوه ببعضها، اس نفس کو نفس کے بعض حصے پہ مارو. یعنی فرض کرو ہاتھ کو ہاتھ کے ساتھ جو ہے رگڑ دو، ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مارو، یا ہاتھ سے سینہ مارو، یا ہاتھ سے سر کو مارو، یا پاؤں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ملاؤ. بس فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا.
اب تم کہو کہ یہ جمہور نے نہیں لکھا ہے، تو جمہور کے ساتھ مفسرین سے ایک اسرائیلی روایت ہے اور اس کو ساروں نے نقل کیا ہے، ساروں نے تحقیق نہیں کی، ایک اسرائیلی روایت ہے اور ساروں نے نقل کیا ہے۔ یہ شامی نے لکھا ہے کہ قد يتفق القول نحو 20 كتابا والقول خطأ وقد اخطأ اول واضعه۔ کبھی کبھی ایک بات 20 کتابوں میں 100 کتابوں میں آ جاتی ہے لیکن وہ بات غلط ہوتی ہے۔ وقد اخطأ اول واضعه، اور اس کا اول لکھنے والا غلط ہوتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ملک صاحب کون نہیں ماننا ہے، وہ پچھلے نے جو لکھا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، تو بس ٹھیک ہے اعتمادی آدمی ہے، ٹھیک ہے اعتمادی آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے مفسر یہ کرتا ہے کہ وہ سب کو جمع کرتا ہے کہ آپ کو کہتا ہے کہ اس آیت کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے، اب تم تھوڑا سا تحقیق کرو نا، تحقیق کرو۔ اور اس جگہ نہ دوسری جگہ مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمہ اللہ نے پہلی جلد میں لکھا ہے کہ اسرائیلیات کو لوگوں پر منوانے کا طریقہ اور ضعیف اقوال کو لوگوں پر منوانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ابن عباس کے نام لگا دو، یہ لکھا ہے ادھر حفظ الرحمان سہاروی کہ ضعیف قول ہو اور اسرائیلی قول ہو تو لوگوں پر اس کو کس طرح منواؤ گے؟ بس اس پہ ابن عباس کے نام کر لو کہ وہ عن ابن عباس۔ تو لوگ کہتے کہ وہ تو ترجمہ قرآن تھا، نبی علیہ السلام کا تجربہ تھا، وہ تو ایسا نہیں کر سکتا، بس بالکل ٹھیک ہے، وہ توڑتے ہیں، اس کی سند کچھ نہیں ہوتی، سند کچھ نہیں ہوتی، بس وہ عن ابن عباس۔ تو اس میں مرفوع روایت نہیں ہے۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ اضربوہ اور ببعض ہا تو مؤنث ہے اور ہو مذکر ہے، تو نفس کو مؤنث کا ضمیر کس طرح راضی کیا؟ تو یہ ہا گائے کو ہے اور ہو کس کو ہے؟ نفس کو ہے۔ تو آپ تو فقہاء حضرات علماء حضرات ہے، یہ چھوٹی بچی کا جنازہ ہوتا ہے تو اس میں ہا لنا کہتے ہیں نا، اور بچے کا ہوتا ہے ہو لنا کہتے ہیں۔ فتاوی اٹھاؤ، اگر ہو کے بجائے ہا کا اور ہا کے بجائے ہو کا تو جنازہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ یہ چلو میں مفتی بن جاؤں گا۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند نے لکھا ہے کہ اس کی کوئی مسئلہ نہیں، نفس مؤنثات سماعیہ میں سے اس کو مذکر کی ضمیر راجع کرو شخصن کی تعبیر سے، اور اس کو مؤنث کی ضمیر بھی راجع کر سکتے ہیں، یہ مؤنثات سماعیہ میں دونوں راجع ہو سکتی ہے۔ کافیہ میں پڑھا ہوگا النفس ثم الدار ثم الذل من اعدادها والسن والکفان، نفس مؤنثات سماعیہ میں سے۔ ادھر دیکھو اوپر آیات کو وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، ادھر فیہا مؤنث راجع ہوا ہے، ادھر آپ کا اعتراض نہیں ہے، ادھر جب گائے پر چوٹ پڑتی ہے تو آپ کو اعتراض ہوتا ہے، آپ کی دل میں کچھ گائے گئے ہے۔ فَقُلْ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا، میں نے کہا اضربوہ ببعضہا، مارو اس مردے کو اس مردے کے بعد اندام سے، اس مردے کے بعد اندام سے اس کو مارو تو یہ زندہ ہو کے اپنا جو ہے قاتل اٹھائے گا۔ تو گائے کا قصہ اور ایک کا قصہ اور۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک کی زجر ہے، یہ مردہ زندہ ہونا نہیں ہے، یہ بڑا مشکل چیز ہے۔ ہمارے جیل میں ایک ساتھی تھا، اللہ رہا کرے ابھی جیل میں ہے، تو اس نے کہا کہ منگورا شہر تو سنا ہے نا، کہ منگورا میں ایک درگاہ تھا اور بہت سی عورتیں اس کو آتی تھی، بہت سی عورتیں۔ تو میں نے کہا کہ یار یہ کیا مصیبت ہے، ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں اور یہ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے خود ایسا کیا
کہ قبر کے قریب میں نے ایک جگہ کھو دی اور اپنے ساتھ سفید چادر لے لیا کفن جیسا اور ادھر سو گیا. 11-12 بجے لوگ بہت زیادہ ہو جاتے تھے ادھر دن میں. تو جب لوگ زیادہ ہو گئے اور کسی عورت نے چیخ ماری کہ یا بابا اس طرح کہا نا یا بابا, تو میں اٹھ گیا اور میں نے کہا جی آیا اور سیدھا اٹھ گیا سفید چادر کے ساتھ. بس لوگ دوڑ پڑے, کسی نے پیچھے نہیں دیکھا ہے, کسی نے پیچھے نہیں دیکھا, سارے لوگ دوڑ پڑے. میں نے بھی چادر کو جمع کر کے ان کے ساتھ دوڑ گئی. اخباروں میں بھی آیا کہ بابا زندہ ہوا تھا, بابا نکلا تھا. آج تک اس خبر کو پھر کوئی نہیں آیا ہے, وہ ختم ہو گیا. اخباروں میں بھی آیا کہ بابا نکلا تھا. میں گھر گیا, اس نے کہا کہ میں گھر گیا, دکان میں والد صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا. ہمارے والد صاحب کا دکان تھا, تو میں دکان میں بیٹھ گیا. تو ایک آدمی آیا, میرے والد صاحب کو کہا کہ قاری صاحب تمہیں پتہ تو نہیں ہے. میں نے کہا کہ کیا پتہ؟ میں نے کہا کہ بابا اٹھ گیا تھا اور نکلا تھا. لوگ دوڑ پڑے. پھر میں ادھر دکان میں چاولوں میں ہاتھ مار رہا تھا, کوئی کام کر رہا تھا. مجھے ہنسی بھی آئی. یہ وہ شخص چلا گیا, میرے والد سے میرے طرف دیکھا کہ قاری. میں نے کہا جی بابا. میں نے کہا کہ یار مجھے یہ تمہارا عربی تو لگتا ہے, تم میرے سے ٹھیک نہیں ہو. میں نے کہا کہ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے کچھ. صبح اخبار میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ بابا آیا ہے, بابا آیا تھا. یہ مردہ اٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو انہوں نے مردہ اپنے آنکھوں سے دیکھا اور پھر بھی حرامی بن گئے. ثم قصت قلوبہم, معجزہ دیکھ کے, معجزہ دیکھ کے پھر بھی ان کے دل سخت ہو گئے. اب تو نرم ہونے چاہیے تھے نا. تو یہ آیات درمیان میں ٹوچین ہے. ٹوچین دیکھا ہے, 2 گاڑیوں کو جو ایک کے ساتھ ملاتا ہے, ٹوچین. ہاں وہ ٹوچین ہے یہ آیات. یہ پہلے خباثتیں تھی یہود کے آبا کی, یہود کے آبا کی. اب افتطمعون سے اس وقت کے یہود کی خباثتیں شروع ہوتی ہے. لیکن اس کا وجہ کیا ہے؟ قسوت قلب, کہ ان کے دل سخت پڑ گئے نا, ان کے دل سخت پڑ گئے. تو اس وجہ سے دل سخت پڑ گئے, تو اس وجہ سے وہ خباثتیں میراث میں رہ گئی. اولاد کو بھی وہ منتقل ہو گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ زیادہ, یعنی ان میں 3 تھے, ان میں کیا ہے 5. اس کے ساتھ 3 وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے, اور خباثتیں ان میں آ گئی, خباثت ان میں آ گئی. تو ان کے دل سخت ہو گئے. سختی کا مثال دیا کل حجارہ, پھر او کے ساتھ ترقی کر کے بل اشد قسوہ, کہ دل پتھر بن گئے, پتھر جیسے, دل پتھر جیسے ہو گئے. ہم نے حتم اللہ فی قلوبہم میں کہا ہے, اس سے یہ والا دل مراد نہیں ہے, دل والا دل مراد ہے. وہ دل جو دل کا دل ہے, سمجھا گیا, جو دل کا کیا ہے دل ہے, وہی مراد ہے. وہ سخت ہو گیا, سخت ہو گیا. حدیث شریف میں آتا ہے الابعد من اللہ القلب القاسی, اللہ سے سب سے دور جو ہے, اللہ کی رحمت سے سب سے دور وہ سخت دل ہے. سخت دل والا جو ہے وہ اللہ سے دور ہے, اللہ سے دور ہے. تو دل کی نرمی کے لیے اللہ کا ذکر, قرآن کریم کی تلاوت, آخرت کا آیات, پیغمبر علیہ السلام نے کچھ چیزیں بتائی کہ یہ ضروری ہے. جب بندہ غافل ہو جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے. تو یہ غفلت بری چیز ہے. اللہ سے غفلت, قرآن سے غفلت, آخرت سے غفلت, یہ بری چیز ہے. غفلت کی وجہ سے دل سخت ہو جائے, پھر نہ قرآن اثر کرتا ہے, نہ بیان اثر کرتا ہے, نہ واعظ اثر کرتا ہے, نہ نصیحت اثر کرتا ہے. اگر مولوی صاحب بیان کرے تو کچھ پتہ نہیں پڑتا. تو ان کے دل سخت ہو گئے پتھر جیسے, پتھر جیسے. بل اشد قسوہ,
بلکہ پتھر سے ذات ساخت. وجہ کیا ہے؟ یہ او اشد قسوہ کی علت بیان کی جاتی ہے کہ پتھر ایسا ہے کہ کبھی پتھر سے پانی نکلتا ہے نہر جیسا، کبھی تھوڑا پانی نکلتا ہے، اور کبھی پتھر اللہ کے ڈر سے گر جاتا ہے، اللہ کے ڈر سے گر جاتا ہے. اور ان لوگوں میں، ان تینوں میں ایک بھی نہیں آیا کہ پتھر سے پانی نکل کے نہر بن جاتی ہے. آپ لوگوں نے تو تماشا کیا ہوا ہے، آپ کے علاقے میں یہ بہت زیادہ ہوں گے. تو نہر بہت سے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، کبھی ایک چشمہ نکلتا ہے ایک گاؤں کو فائدہ دیتا ہے، اور کبھی ایک جگہ سے منتقل ہو جاتی ہے اللہ کے ڈر سے. ان لوگوں نے ان تینوں میں ایک کام نہیں کیا. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ عالم تھے تو لوگ بہت سے لوگوں کو فائدہ دیتے، اگر بہت سے نہیں تو اپنے محلے والے کو فائدہ دیتے، اگر اپنا محلہ نہیں تو کم از کم اپنی فائدہ کے لیے گھر سے مسجد کو آتے کہ خود درس سنیں، اپنے فائدہ کے لیے نکلتے. یہ بھی نہیں کیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پتھر جو ہے نا، کبھی داخل سے کبھی خارج سے متاثر ہو کے اس پہ اثر آ جاتی ہے، سمجھے؟ کبھی اندر سے اس میں کوئی پانی ہو یا کوئی چیز ہو تو اس سے متاثر ہو کے تو پتھر نرم ہو جاتا ہے. کبھی باہر سے مطلب یہ کہ سرنگ کرو، اس میں بارود ڈالو، ٹھیک ہے نا، تو نرم ہو جائے گی. تو کبھی داخل سے نرم ہوتی ہے کبھی خارج سے. اور انہوں نے ان میں داخل میں کوئی فرق تھا انابت وغیرہ، اور نہ خارج کے مشکلات اور حالات سے فائدہ ہوتا ہے. یہ تفسیر منار نے لکھی ہے کہ نہ داخل سے فائدہ اٹھایا نہ خارج سے فائدہ اٹھایا، نہ ان میں اندر کوئی انابت کی اور نہ کوئی باہری حالات، واقعات، مسائل، مشکلات، کسی چیز سے بھی فائدہ نہیں لیا، کسی چیز سے. سمجھ آئے؟ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. تو درخت، وہ پتھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے. ہاں، پتھر، درخت، ساری چیزیں اللہ سے ڈرتی ہیں. ان سب میں شعور بسیط ہے. ہم اس کو مردہ سمجھتے ہیں. مولانا رومی نے حل کیا ہے، ابر باد آتش جملہ ان بامن و تو مردہ و باحق زندہ ان. یہ ساری چیزیں جو تمہیں نظر آتی ہیں یہ ہمارے نزدیک مردہ ہے، ہمارے ساتھ کلام وغیرہ نہیں کرتی، لیکن اللہ ان کے ساتھ کلام بھی کرتا ہے. یا ارض بلائی ما اکی و یا سماؤ عقلی. کبھی دریا کو اللہ کہتا ہے پکڑو فرعون کو، کبھی اللہ تعالیٰ آگ کو خطاب کرتا ہے یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، میرے ابراہیم کو بس جلانا. ابراہیم کے علاوہ جو بھی ہوئے تو اس کو تکا بنانا. سلام علی ابراہیم نام لیا ہے کہ ابراہیم کو کچھ مت کہنا، اور ابراہیم کے علاوہ کوئی آئے نا تو اس کو تکا کرو، چلاؤ اس کو. تو اللہ ان سب کی کلام کرتا ہے. اللہ ان سب میں موجود ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پہ کھڑے تھے اور پیغمبر علیہ السلام نے کہا، وہ لرز اٹھا پہاڑ. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس بتہیرا، اس بتہیرا، صبر کرو، ثابت قدم رہو، تم پر کڑا ہے، پیغمبر ہے، شہیدین ہے، صدیق ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتی تھی، نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتی تھی. درخت سلام کرتی تھی. بردہ میں ہے نا، جاءت لدعوت الاشجار ساجدۃ
تمشی علی ساق بلا قدم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشی علی ساق بلا قدم. پیغمبر علیہ السلام کی سلامی کے لیے درخت آتے تھے اور اس طرح پتھر کیا تھے آتے تھے. پیغمبر علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون کو تکیہ لگا کے بیان کرتے تھے. ستون تھی نا, تکیہ لگا کے سلام کرتے تھے. ایک عورت نے غلام سے ممبر بنوایا. پیغمبر علیہ السلام ممبر پہ بیٹھ گئے تو دیکھے کہ وہ رو رہی ہے. اس سنے ہم نانا کی غزل رسول نالم زدمشو اربابی اقول. اس طرح روتی تھی, اس طرح روتی تھی جس طرح ہم روتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے جا کے اس کو سینے سے لگایا, کیا تم کیوں روتی ہو, کیوں روتی ہو؟ اس نے سس کیا, لے لے کے کہہ رہی تھی کہ تو مسند منبودی, تم میرے تکیا تھے, مجھے تکیا لگاتے تھے, من مسندی تو بود تو تاختی, تم نے مجھے چھوڑا اور ادھر چلے گئے تو میں تمہارے ہجران کی وجہ سے میں رو رہی ہوں. پیغمبر علیہ السلام نے اس کو تسلی دی تو وہ قرار ہوگی. یہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی ان سب کو شعور دیا تھا. اونٹ آ گیا پیغمبر علیہ السلام کی. پیغمبر علیہ السلام نے کہا اس کا مالک کون ہے؟ میں کہا جی میں ہوں. اس کو چارہ دیا کرو. اس نے مجھے فریاد کیا اور مجھے کہا کہ یہ مجھ پر کام زیادہ کرتا ہے, چارہ نہیں دیتا. وہ باتیں کی, باتیں کی. ابو جہل جانا تھا, پیغمبر علیہ السلام کو کہا اس مٹی میں کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بتاؤں یا جو اس مٹی میں ہے وہ بتائے؟ اس نے کہا کہ اگر یہ بتائے تو پھر بڑا کام ہوگا, ایمان لاؤں گا میں. ادھر سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. کنکریاں تھی. ابو جہل نے اس کو زمین پر مارا اور کہا کہ اس پر بھی تمہارا جادو چل گیا. بڑے بےمان تھا نا تمہارا جادو. تو پتھروں میں بھی, درختوں میں بھی, پانی میں بھی, آگ میں بھی کچھ شعور ہے اللہ کے ساتھ, اس کا اپنا معاملہ ہے. کل قد علم صلاته وتسبیحه. ہم اس کو مردہ سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے حکم کے مطابق جب حکم دیتا ہے پہاڑ کو اس طرف آ جاؤ, تھوڑا سا سمجھ آتے ہیں نا, جس طرح پہاڑ کو حکم دیتا ہے تھوڑا اس طرف ہو جاؤ, تھوڑا اس طرف ہو جاؤ. بڑی مسئلہ ہے. تو یا من خشیت اللہ 5 قباحتیں موجودہ یہودیوں کے. ایک ہے تحریف, ثم يحرفون الكلم من بعد مواضعه ثم يحرفونه من بعد ما قالوه. دوسری ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. ان میں منافقین ہے, یہود ہے اور ہے منافقین. تیسری قباحت وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْمُقَلِّدُونَ لِآرَاءِ الْيَهُودِ. ان میں ہیں المقلدون لآراء الیہود, اپنے بڑوں پہ خوش گمانی کرنے والے کہ ہمارے باپ دادا بڑے لوگ تھے, جی بڑے لوگ تھے, اب اور ان کے پیچھے چل رہے ہیں, بس ٹھیک ہے. المقلدون لآراء الیہود ومنهم امیون لا یعلمون. یہ ایک مصیبت ہے ہمارے اندر. کوئی لفظ سن لینا تو بس جو ہماری مرضی ہے نا اس کے موافق ٹوکتے ہیں. جب کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ مقلد کا ایمان معتبر نہیں, اور دیکھو تو غیر مقلد صاحب کہتے دیکھ. جب ادھر دیکھتے کہ المقلدون, یہ تقلید یہود کی صفت تھی نا, المقلدون لآراء الیہود, یہ تقلید یہود کی صفت تھی. بغیر تقلید کے یار چارہ نہیں ہے. یہ ویسے خوشگمان ہوتے ہیں کہ ہم عالم ہیں اور ہمیں تقلید کی کیا نہیں ہے ضرور.
یہ ایک بڑا مصیبت ہے. یہ خوشگمانی ہے کہ کہتے ہیں کہ عالم کے لیے تقلید نہیں ہے. عالم کے لیے کیا نہیں ہے؟ یہ عالم کا کیا معنی ہے؟ جو عربی پڑھتا ہو، عربی سمجھتا ہو. ہمارا علم کیا ہے کہ بس ہم صرف عربی پڑھے اور عربی سیکھے، یہ ہمارا علم ہے. اللہ کے بندے یہ ذرا کتابیں دیکھو. عالم علماء کی اصطلاح میں مجتہد کو کہتے ہیں. ہم سب مجتہدین کے مقابلے میں امی ہیں، عامی ہیں، امی ہیں. ہم ان کے سامنے ہم امی ہیں. ہم میں سے جن لوگوں کو علماء کہا جاتا ہے یہ مجازن کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان مجتہدین کے اقوال معلوم ہے اور یہ عوام کو معلوم نہیں ہے. تو ان کی امتیاز کی وجہ سے ہم صرف مجتہدین کے اقوال کو نقل کرنے والے ہیں. تو ناقلین کو مجازن علماء کہا. مجازن یوں ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم عالم ہم گئے، ابھی ہم تقلید مخلوق کی کوئی ضرورت. تقلید کے بغیر کس طرح ہوتا ہے؟ ایک مسئلہ ہے اور اس میں دو حدیثیں ہیں. دو کیا ہے؟ حدیثیں ہیں اور دونوں ظاہراً متعارض ہیں. اب دونوں میں کیا کام کرتے ہو، دونوں پر عمل نہیں ہو سکتا. کسی ایک پر کرو گے. جب ایک پر عمل کرتے ہو، ایک پر عمل کرتے ہو تو یہ ایک کو چھوڑنا اور ایک کو لینا یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ یہ ترجیح جو تم دیتے ہو تو یہ ترجیح تم خود دیتے ہو یا کسی نے دیا ہے؟ تم کہتے ہو کہ میرا استاد ہے وہ بڑا قابل آدمی ہے، اس نے یہ ترجیح دی ہے. تو تم اپنے استاد کی مانتے ہو، میں امام ابو حنیفہ کا مانتا ہوں. تمہیں مقلد ہو گیا اور تم محدث ہو گئے. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تم بھی اپنے استاد کے مانتے ہو، میں بھی اپنے استاد کے مانتا ہوں. لیکن فرق یہ ہے کہ میں خیر القرون کے بندے کا مانتا ہوں اور تم ایسے بندے کا مانتے ہو جس کی امامتی پر ایک محلہ متفق نہیں ہے. اور ہم ایسے شخص کے مانتے ہیں جس کے تقوی پر ساری دنیا متفق ہے اور علم پر ساری دنیا متفق ہے. اب ایک مسئلہ ہے، وہ غیر منصوص ہے. غیر منصوص ہے. تم اس کو ایک نص کے نیچے لاؤ گے تو تم لاؤ گے یا کوئی اور لائے گا؟ تم میں تو اتنی ہمت نہیں ہے، تو کوئی اور لائے گا. تو کہتے ہو کہ ہمارا استاد بڑا متقی ہے، اس نے یہ کہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ بڑا متقی ہے، اس نے یہ کہا ہے. مسئلہ تو یہی ہے. تو یہ ایسی باتوں کو ہوا دینا اور لوگوں میں افراتفری پیدا کرنا. شاہ اسحاق رحمہ اللہ تعالی نے جب تحریک سنبھالی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی کا، تو اس نے زور دیا کہ ہندوستان میں حنفی مذہب کے لیے حنفی مذہب کے ذریعے سے خدمت ہوگی. کیونکہ جب تم مسجد میں کھڑے ہو اور تم لوگوں کے ساتھ نماز میں متفق نہیں ہو تو پھر لوگ آپ سے مطمئن نہیں ہوتے، یہ ہماری طرح نماز نہیں پڑھتا. تو یہ کتنی بڑی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. ایک طرف بھی دلائل، دوسری طرف بھی دلائل. تو ہم بات کر کے امام شافعی کو ہرا دیں گے اور آپ بات کر کے امام ابو حنیفہ کو ہرا دیں گے. اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سنت بات کرنا، اس سنت کو بیان کرنا جس سنت کے مقابلے میں بدعت ہو اور جس سنت کے مقابلے میں رواج ہو اور جس سنت کے مقابلے میں مغربی تہذیب ہو، اس کو زور دے دیں. جس سنت کے مقابلے میں سنت ہو اس کی کیا ضرورت ہے؟ بس ایک چل رہا ہے، دوسری کی ترویج کرنا، ایک لوگوں کے درمیان جو ہے فتنہ ڈالنا ہے. یہ ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم پر جس بات پر ہم مطمئن ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اس پر زبردستی سے، اور پھر اگر نہیں کرنا تو ہم بھائی چارہ کاٹیں گے. یہ فروعی اختلاف ہے. اس کو اتنا زور دینا اور اس کے ذریعے سے عوام میں افراتفری پیدا کرنا یہ اچھی باتیں نہیں. بس ایک جگہ ایک سنت چل رہا ہے، اس کو رائج ہے. بس اس میں اب اگر امام شافعی والا آ جائے
اور ادھر امام شافعی کی تقلید کی دعوت دے دے تو یہ فتنہ ہے. ایک جگہ امام شافعی کی مسلک پر لوگ عمل کر رہے ہیں اور اب ادھر جا کے امام ابو حنیفہ کی مذہب کی دعوت کرتے تو ہم فتنہ باز نہیں. بس چل رہا ہے چلنے دو. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مسجد میں جب نماز پڑھی تو ادھر رفع یدین نہیں کیا، ادھر رفع یدین نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کی احترام کی وجہ سے احترام لتعظیم صاحب هذا القبر اس نے نہیں کی. تو یہ احترامی چیزیں، ایک علاقہ ہے اس میں آپ کے شیوخ ہے، آپ کے اساتذہ ہے، اور وہ ایک تحقیق پر چل رہے ہیں، اس تحقیق کو چلنے دو، تحقیق کو چلنے دو. اپنے شیوخ اور اپنے اساتذہ کی تحقیق کی کیوں مخالفت کر دو؟ اور ساتھ ہی دونوں طرف حدیثیں موجود ہیں اور دونوں طرف دلائل موجود ہیں، تو دونوں طرف جدھر دلائل ہو تو پھر اس میں بات کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ نہیں ہے ادھر سے وہ مراد یہ ہے کہ نص کے مقابلہ میں کسی کی بات ماننا. ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف باپ دادا ہے، تم اس کے پیچھے پڑے ہو. ادھر سے مراد یہ ہے المقلدون لآراء الاجتہاد نہیں کہا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّا. اور چوتھی دین فروشی، چوتھی خباثت، یہ دین فروش ہے، دین کو بیچنے والے ہیں. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. پانچویں خباثت وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات المخصصون لانفسهم بالجنہ. خباثتوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. اتنی بڑی بڑی خباثتیں ہیں ان میں، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جنت کے کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیکیدار. کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. خباثتیں بیان کی، گندگیاں بیان کر دی، تو اخیر میں اللہ نے تخویف دی اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جنہوں نے نہیں مانا وہ دوزخی ہے، اور بشارت دے دی جس نے مانا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل. ادھر سے تیسری تقریر شروع ہو رہی ہے، اور اس تیسری تقریر میں ان کی ایک خباثت ذکر ہو رہی ہے. جب بندہ ایسا ہو جائے نا کہ اس کا دل سخت ہو جائے تو جو کرنے کا کام ہے وہ کرتا نہیں، جو کرنے کا کام ہے وہ کرتا نہیں، اور جو جس کام سے منع کیا گیا ہو اس کے لیے بڑا تیز ہوتا ہے. اتیانہم انکارہم من الاوامر و اتیانہم بالنواہی. اللہ نے کہا میری عبادت کرو، باپ دادا کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی میری حق بھی ادا کرو اور مخلوق کی حق بھی ادا کرو. اللہ نے یہ حکم دے دیا ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم. انکار کیا. اللہ نے کہا کہ ایک دوسرے کو قتل مت کرو، ایک دوسرے کو قتل مت کرو، اور ایک دوسرے کو گھروں سے مت نکالو. یعنی یہودی اس وقت کے مسلمان تھے نا، تو اللہ نے کہا کہ مسلمان کو قتل نہیں کرے گا، مسلمان کو گھر سے نہیں نکالے گا. سمجھ رہی؟ تو انہوں نے اس کا خلاف کیا، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنے لگے، جلاوطن کرنے لگے. تو جو کام کرنے کا تھا وہ کرتے نہیں، جو نہ کرنے کا تھا تو اس کو زور دیتے تھے. وجہ کیا ہے؟ دنیاوی مفادات. تو اللہ رب العزت سزا سناتا ہے کہ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. یہ ان کی گندگیاں ہیں. جن لوگوں میں یہ بات آ جائے کہ تم کہو کہ یہ کام مت کرو اور یہ کرتے ہیں، اور کہ تم کرو کہ یہ کرو وہ نہیں کرتے،
تو یہ لوگ جو ہے خلافت کی سٹیج تک پہنچو نہیں، اور یہ گرائے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، 2 آیاتوں میں چوتھا خطاب ہے، 2 آیاتوں میں چوتھا خطاب، کتنی آیاتوں میں؟ 2 آیاتوں میں۔ اس میں انکارهم من الانبیاء السابقین، انکارهم من الانبیاء السابقین وقتلهم، کہ جو پیغمبر ان کو اللہ کا دین سناتے تھے اس سے انکار کرنے لگے، ان کے اپنی نسبی انبیاء تھے ان کے سے انکار کرنے لگے، اور صرف انکار پہ بس نہیں کیا بلکہ بعض پیغمبروں کو شہید بھی کیا۔ فریقا تقتلون، گناہ کیا تھا۔ وَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، گناہ۔ جب پیغمبر ایسا مسئلہ بیان کرتے کہ جو ان کے طبیعتوں کے خلاف ہوتا، ان کے مزاجوں کے خلاف ہوتا، جس میں ان کے خواہشاتوں پہ چوٹ ہوتی، ان کے خواہشاتوں کے مخالف ہوتا، تو یہ لوگ پیغمبر کی نہیں مانتے بلکہ ان کو شہید کرتے۔ کہتے کہ صبح سے لے کر دوپہر تک انہوں نے 47 انبیاء کو شہید کیا تھا، 47 انبیاء دوپہر تک، قریب قریب انبیاء ہوتے تھے تو ان کو شہید کیا۔ جب حق کے داعی کا یہ مقام ہو کہ حق کی دعوت کی وجہ سے کوئی اپنا خواہش نہیں چھوڑ سکتا تو کیا خلافت قائم کرے گا؟ اپنی خواہشات اور اپنی جاہ اور کرسی کی وجہ سے یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی پیغمبر تھا، عیسیٰ علیہ السلام سے توڑا لے ایک بادشاہ تھا اس کے زمانے میں، اور بادشاہ ایک لڑکی پہ فریفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا۔ اس لڑکی کی خالہ جو تھی، جس پر عاشق ہو گیا، تو یہ لڑکی یہ بادشاہ کی بیوی کی خالہ تھی، اور مسئلہ یہ کہ بیوی کے خالہ کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ جب تک بیوی زندہ ہے تو بیوی کی خالہ کے ساتھ نکاح جائز ہے، بیوی کی خالہ کے ساتھ اور بیوی کی پھوپھی کے ساتھ مسئلہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے نکاح کا اظہار کیا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یحییٰ علیہ السلام نے فتویٰ دیا کہ یہ غلط کام ہے جو بادشاہ کرتا ہے، یہ نکاح جائز نہیں ہے بادشاہ کو۔ بادشاہ نے، اس کی بیوی تو بھی ایسی تھی، اس نے کہا کہ کرو، یہ مولوی ویسے چل گئے۔ بادشاہ نے اس رنڈی سے نکاح کیا، اس رنڈی کو کہا کہ تمہارا مہر کیا ہوگا، اس رنڈی نے کہا کہ یحییٰ کا سر، کہ اس نے میرے نکاح کا خلاف کیا ہے تو اس کا سر مجھے تحفہ میں دے۔ بادشاہ نے عید الاضحیٰ کے دن یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا اور یحییٰ علیہ السلام کا سر بیوی کو مہر میں پیش کیا۔ یہ لوگ تھے بنی اسرائیل۔ بما لا تهوى انفسكم مستقبل، یحییٰ علیہ السلام کے والد زکریا علیہ السلام کو شہید کیا۔ وہ آرے کا واقعہ ٹھیک نہیں ہے کہ اس کو بھی شہید کیا، جو کہتے ہیں کہ درخت کی پناہ لی اور پھر درخت میں، یہ واقعہ ابن کثیر نے رد کیا ہے، واقعہ ٹھیک نہیں، لیکن اس کو بھی شہید کیا۔ اس طرح بہت سارے انبیاء کو، یہ تو قرآن مجید میں نام ہے نا، بعض انبیاء کے نام تو قرآن مجید میں نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کو بہت سے انبیاء آئے تھے،
موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک لگاتار وقفینا من بعدہ بال موسیٰ انقلابی دور کا پہلا پیغمبر تھا اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا آخری پیغمبر تھا. تو اس وجہ سے ذکر کیا اور درمیان میں کہا کہ وقفینا من بعدہ. تو جب کسی قوم میں یہ بات آ جائے کہ جو عالم اور جو داعی ان کے خواہشات کا مقابلہ کرے اور مسئلہ بیان کرے اور لوگ اس کو قتل کر ڈالے, بادشاہ اور حاکم اس کو قتل کر ڈالے, تو ایسا قوم کیا خلافت نافذ کرے گا, کیا خلافت نافذ کرے گا. جب اس قوم کی حالت یہ ہو جائے کہ اپنے خواہشات کے لیے انبیاء کو شہید کرتے ہیں, اولیاء کو اور اس طرح علماء کو شہید کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا ایک شاگرد تھا, اس نے سبق ختم کیا تو وہ جا رہا تھا, تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھوڑا سا انتظار کرو اتفرغ لک, کہ میں فارغ ہو جاؤں اور تمہیں رخصتی کے کچھ ہدایات سناؤں. رخصتی کے ہدایت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایک تو ہمارے طلباء ہوتے کہ ہدایت نہیں ہو تو بستر باندھتے اور چلے جاتے ہیں, پتہ لگ جاتا ہے کہ ہفتہ کے بعد چھٹی ہے تو 2 ہفتے پہلے چلے جاتے, کہتے ہیں باقی ہمیں آتی ہے پس خدا کے سر سے خواندہ ہمارا پرسوں, تو پھر اس طرح منحوس رہتا ہے, اس سے کچھ دین کا کام پھر نہیں ہوتا. تو وہ شاگرد 15 دن انتظار کرتا رہا. ریون سے جب جماعت واپس آتی ہے تو رخصتی کی ہدایت ہوتا ہے یا نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے, عمل کرنا ہمارا اپنا گناہ ہے, ہم بھی ہدایت کو پنجپیر میں چھوڑتے ہیں, وہ ریون میں چھوڑتے ہیں. ادھر آتے ہیں وہ بھی ہدایت پر عمل نہیں کرتے, ہم بھی نہیں کرتے. ہمیں جب پنجپیر سے کچھ ہدایت ملتی ہے تو ہم ادھر پنجپیر میں چھوڑتے ہیں, اور ان کو بھی جو ہدایت ملتی ہے تو وہ دشا میں چھوڑتے ہیں. چلو آپ اتنے تک تو لائے ہے نا, دشان تک تو لائے. ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اٹک سے اوپر چھوڑتے ہیں, ادھر اٹک میں ترے آئے نا ادھر چھوڑتے ہیں. بہرحال بڑوں کی باتیں ماننی اہم چیز ہے, بڑوں کی باتیں ماننا اہم چیز ہے. تو رخصتی کے ہدایات کے لیے امام ابو حنیفہ نے شاگرد کو ٹھہرایا, صبر کرو اتفرغ لک. وصایہ امام ابو حنیفہ مشہور ہے اور اشباح والنظائر نے آخر میں اس میں ذکر کیا ہے. وصایہ امام ابو حنیفہ, وہ تھوڑا سا پہلے ایک چھوٹا سا رسالہ بھی چھپا تھا, وصایہ امام ابو حنیفہ. تو امام ابو حنیفہ نے اس کو لمبی نصیحت کی ہے, بہت خوبصورت ہے. اس میں ایک نصیحت اسے یہ کی ہے, ایک نصیحت اسے یہ کیا ہے کہ اپنی سند سے حدیث سنایا, اس کو اپنی سند سے ایک حدیث سنایا اور پھر اس کو رخصت کیا. کئی مہینے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کو خبر آیا کہ آپ کا وہ شاگرد جو ادھر سے فارغ ہوا تھا تو بادشاہ نے اسے شہید کر دیا, بادشاہ نے اسے شہید کر دیا. امام ابو حنیفہ نے کہا ہاں نا, اس کو میں نے جاتے وقت حدیث سنائی تھی, انا حدثت عن ابراہیم الصائغ, میں نے ابراہیم الصائغ کے سند سے اسے حدیث سنائی تھی کہ سید الشہداء حمزہ ورجل قام بین یدی الامیر فامرہ ونہاہ فقتلہ, کہ شہیدوں کا سردار ایک تو حمزہ تھا اور دوسرا وہ آدمی شہیدوں کا سردار ہے کہ اس کے گورنر اور اس کے افسر اور اس کے بادشاہ نے غلط کام کیا اور یہ چلا گیا اور اس کے غلط کو غلط کہا, فامرہ ونہاہ, اس کے غلط کو غلط کہا اور بادشاہ نے اسے قتل کیا, تو یہ سید الشہداء ہے. یہ کیا ہے؟ تو علماء کو شہید کرتے ہوئے تو یہ عذاب کو دعوت دینا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قالوا قلوبنا غلف, جب حق پرست کی ایسی مخالفت ہو جائے تو ان کے دل پر لعنت آ جاتی ہے.
اور کہتے کہ ہم پڑھے لکھے، ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، وقالوا قلوبنا غلف، یہ کہنے والے دو تھے، ایک تھے پڑھے لکھے لوگ مولوی حضرات کہ وہ انبیاء کو شہید کرتے تھے، تو انہوں نے وہ کہتے تھے کہ وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں کسی اور کی علم کی ضرورت ہو۔ جس طرح سورۃ مومن میں آتا ہے فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بما عندهم من دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کے کہنے والے عوام تھے، جو انبیاء کو شہید کرتے تھے تو کہنے والے کیا تھے؟ عوام تھے۔ سو کہتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے دل بند ہیں، ہم سے اور نہیں سیکھا جاتا، بس جو سیکھا ہے یہی سیکھے، اور جو اس کے خلاف کرے ہم اس کو قتل کریں گے۔ جس طرح سورۃ حامیم سجدہ 5 نمبر میں آتا ہے وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون۔ تو قالوا قلوبنا غلف، قرآن جواب دیتا ہے نہ بند ہے اور نہ علم سے بھرے ہے، اصل میں یہ ہے کہ ملعون ہو گئے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اللہ نے اسے درماند درگاہ کر دیا، اپنے دربار سے ان کو بھگایا ہے۔ لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ پانچویں خباثت وہ یہ ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، انکارهم من هذا النبی، جو نبی دعاؤں سے مانگا تھا، جو نبی دعاؤں سے مانگا تھا اور جس نبی کو دلائل سے پہچان لیا، نشانیوں سے پہچان لیا، اس نبی کی انکار کرنے لگے، تو نتیجہ کیا ہو گیا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ غیر المغضوب فباؤوا بغضب علی غضب ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، ایک معنی وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، اور یہ لوگ خبر پوچھتے تھے اپنے آپ کو باخبر، فتح کا معنی علم ہے، بما فتح اللہ پہلے گزر گیا، بما فتح اللہ بیان ہے، تو یستفتحون کا معنی یستخبرون، یطلبون الخبر، یطلبون سین اور تا طلب کے ہیں، سین اور تا طلب کے، تو یستفتحون علی الذین کفروا یطلبون الخبر من الذین کفروا، علی بمانے با من، حروف جر تو ایک دوسرے کے ساتھ بہت مظاہرہ کرتا ہے نا، علی بمانے من، یستفتحون علی الذین کفروا، یہ اپنے آپ کو باخبر کرتے تھے اور خبر پوچھتے تھے کافروں سے پوچھتے تھے کہ وہ پیغمبر کا وقت پورا ہو چکا ہے اور جو نشانیاں ہمارے تورات میں ملتی ہے تو وہ اب پوری ہونے والی ہے، تو کیا وہ پیغمبر آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، یہ پوچھتے تھے، یطلبون الخبر۔ دوسرا نام یستفتحون، یہ مجرد بمانے مزید ہے، مزید بمانے مجرد ہے، اور فتح خبر کے معنی میں ہے، معنی وہی ہے، یفتحون علی الذین کفروا، یہ کافروں کو خبر دیتے تھے، کافروں کو خبر دیتے تھے کہ قد اضل زمانہ، کہ اس کا زمانہ قریب ہونے والا ہے، اب آ جائے گا، ہم آپ کو کچھ ڈالیں گے، اس طرح خبریں دیتے تھے۔ یفتحون علی الذین کفروا، تیسرا معنی فتح معنی غلبہ،
بمانا ہے یستفتحون یطلبون الفتح من اللہ، اللہ تعالی سے غلبہ مانگتے تھے کہ اے اللہ اس پیغمبر کو بھیج جس پیغمبر کا آپ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئے گا، اس کو بھیج کہ ہم اس کے ساتھ مل کر کافروں پر غالب آ جائے، کافروں پر غالب آ جائے۔ تو یستفتحون اللہ سے فتح مانگتے تھے، اللہ سے غلبہ مانگتے تھے کہ اے اللہ اس نبی کو بھیج کہ ہم کافروں پر غلبہ پائے، ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں اور کافروں پر غلبہ۔ ایک معنی ہے وہ غلط ہے، وہ چھوٹا ہے لیکن وہ غلط معنی ہے، کرتا صرف اس لیے ہوں کہ نشاندہی ہو جائے کہ غلط ہے۔ یستنصرون علی الذین کفروا بحق النبی الآخر الزمان، یستنصرون کہ وہ اللہ سے مدد مانگتے تھے کافروں پر پیغمبر علیہ السلام کے وسیلہ سے کہ اللہم انصرنا بحق النبی الآخر الزمان، دعا میں پیغمبر علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے تھے۔ دیکھو نا وسیلہ ثابت ہو گیا، یہ قرآن سے ثابت ہو گیا یا آپ کے معنی سے؟ یہ بات بتاؤ مجھے، یہ جو میں نے 3 معنی کیے تم وہ نہیں لیتے، کیوں نہیں لیتے؟ ارے چوتھا معنی لیتے ہو۔ ایک بھوکے سے کسی نے پوچھا کہ 2 کتنے ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ 4 روٹیاں، 4 روٹیاں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے بھائی 2 کا پوچھا، یہ روٹی کدھر سے آ گئی؟ تو اس نے کہا یہ میرا اپنا مطلب تھا۔ تو یہ معنی جو تم نکالتے ہو، یہ معنی نکالتے ہو کہ اللہم انصرنا بحق النبی الآخر الزمان، یہ قرآن میں ہے یا پیغمبر نے یہ معنی کیا ہے یا آپ نے کیا ہے؟ اگر آپ نے کیا تو خدا کے لیے میں آپ کا امتی نہیں ہوں۔ اگر کوئی حوالہ پیش کرتے تو پیش کرو کہ پتہ لگ جائے، تو پیش کیا، حوالہ پیش کیا، اس میں عبد الملک ابن ہارون ابن عنترہ ہے اور وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، تو یہ گڑی ہوئی بات ہے۔ عبد الملک ابن ہارون ابن عنترہ اس معنی میں ہے اور وہ کذاب ہے، اور کذاب کی روایت ضعیف نہیں ہوتی، وہ موضوع ہوتی ہے۔ تو یہ من گڑت بات ہے، اور اس من گڑت سے تم مسئلہ نکالتے ہو، اور پھر عمل بھی کس کا ہے؟ یہودیوں کا، یہودیوں کا ہے، تم اس کے پیچھے پڑتے ہو، مانا ٹھیک بھی نہیں۔ یہی وسیلہ کے دلائل، کبھی کہتے ہیں کہ وسیلہ بالزواج ثابت ہے، کدھر سے؟ لقول القائل، لقول کدھر ہے؟ وقیل یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامى وعصمۃ للارامل۔ اچھا یہ قیل کا فاعل بتاؤ جی، ابو طالب۔ قیل کا فاعل کون ہے؟ ابو طالب۔ چلو ٹھیک، آپ ابو طالب کی امت ہو، اس کے پیچھے چل۔ خدا کے بندے، مسئلہ ہے تو مسئلے کے لیے دلیل پیش کرو۔ یہ کیا دلیل ہے؟ لقول القائل، یہ معنی سر سے ثابت نہیں ہے، غلط ہے۔ تو یہ آپ کا معنی ہے، یہ مت کہنا کہ قرآن سے ثابت ہو گیا، یہ قرآن سے نہیں ہے، یہ آپ کی من گڑت بات سے ہے۔ قرآن سے وہ 3 باتیں جو میں نے آپ کو مانا کیا وہی بات۔ یستفتحون علی الذین، یہ غلط فہمی ہوتی ہے، عوام تو سمجھتے نہیں، پڑھتے آیات سے کہتے اپنی بات ہے، تو عوام کیسے پوچھتے تو آیات پڑھا تھا، آیات تو پڑھا تھا لیکن آیات کے بعد کیا پڑھا تھا؟ یہی مصیبت ہے، پڑھتے آیات ہیں اور نیچے بات اپنی کرتے ہیں، اپنی کرتے ہیں۔
یستفتحون علی الذین کفروا، قرآن کریم نے ان پر رد کیا اور ان کی سزا یہ ہوگی، پہلے انبیاء سے بھی انکار کیا اور اس پیغمبر سے بھی انکار کیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ فباءوا بغضب علی، چٹا خطاب اور چٹا تقریر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ما سبق کا خلاصہ ہے، اور ایک سوال 5 جوابات ہیں۔ خلاصہ بھی اس طرح عجیب ہے کہ خلاصہ بھی فائدہ ہے، یعنی خلاصہ من حیث الخلاصہ نہیں ہے کہ صرف خلاصہ، خلاصہ میں ایک سوال اور 5 جواب۔ ان یہودیوں کو جب کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کے بندو، اللہ نے جو کتاب نازل کیا ہے قرآن کریم، اس پر کیا لاؤ، مان لو، تو یہ سوال کرتے ہیں، یعنی آپ کو جواب دیتے ہیں تو وہ جواب بھی کیا ہے سوال، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ساری آسمانی کتابوں کا ٹھیکہ لیا ہے کہ ہم ساری آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، بس اب ہم پر جو کتاب اتری ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور کی ضرورت نہیں، اور کی ضرورت نہیں۔ بریلوی اور مناظرہ تھا بریلوی اور دیوبندی کا، تو بریلوی نے کہا کہ 11ویں ثابت ہے، اب تو 11ویں مربی نہیں جانتے نا، شکر ہے کہ غوث اعظم کی 11ویں شریف جو ہے وہ کیا ہے۔ اس دیوبندی نے پوچھا کہ دلیل بتاؤ، اس نے کہا کہ قرآن کریم میں ہے انی رأیت 11، انی رأیت 11، تو اس دیوبندی نے کہا کہ اللہ کے بندے آگے بھی پڑھنا کہ انی رأیت 11 کوكبا، تو آگے تو پڑھنا۔ تو بریلوی نے کہا میں نے سارے قرآن کا ٹھیکہ نہیں لیا ہے، سارا قرآن میں پڑھوں، سارے قرآن کا ٹھیکہ میں نے نہیں لیا۔ تو یہ بھی ایسے تھے یہودی کہ ہم نے سارے آسمانی کتابوں کا ٹھیکہ نہیں لیا ہے، بس کچھ تم مانو کچھ ہم مانیں گے، ہم نے تورات مانا ہے اور آپ قرآن مانو، بس ہم نے ساروں کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہے۔ یہ سوال تھا ان کا۔ قرآن کریم عجیب کتاب ہے، جواب دیتا ہے، اچھا ایک جواب، وَهُوَ الْحَقُّ، اگر یہ نیا کتاب بالکل حق ہو پھر بھی نہیں مانو گے؟ دوسرا جواب، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُ، اس نئے کتاب کا اور آپ کی کتاب کا مضمون بھی ایک ہو، مضمون بھی ایک ہو پھر بھی نہیں مانو گے؟ یہ 2 جوابات تحقیقی تھے، 3 الزامی خلاصے کے طور پر۔ ایک، اچھا آپ کہتے ہیں کہ ہم ہمارا اپنے کتاب پر کیا ہے، ایمان ہے، فَلِمَ تُقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، یہ ایمان ہے نا، اچھا ایمان ہے، آپ پر ان پر ایمان ہے غلام جان، یہ آپ کا ایمان ہے کہ تم انبیاء کو قتل کرتے ہو، یہ ایمان تمہیں حکم دیتا ہے کہ انبیاء کو کیا کرو، شہید کرو، یہ ایمان ہے تمہیں۔ چوتھا جواب، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، ہاں یہ تمہارا ایمان ہے نا کہ ہمارے اپنی کتاب پر کیا ہے، ایمان ہے، بچڑے کو جو خدا بنایا تھا، بچڑے کو کیا بنایا تھا، خدا بنایا تھا، یہ تمہارا ایمان ہے۔ اور 5ویں جواب، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ ایمان ہے نا جو پہاڑ اٹھایا تھا، ایمان ہے تمہارا۔ ایمان ایسا ہوتا ہے، بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ ایمانکم، یہ ایمان ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو حکم دے دے کہ انبیاء کو قتل کر ڈالو، بندوں کو حکم کرے کہ بچڑے کو الہ بناؤ اور آسمانی کتاب کو مت مانو، یہ بھی کوئی ایمان نہیں۔ تو یہ 3 الزامات دیے اور پچھلا سبق دہرایا، آخر میں اعلان مباہلہ، اعلان مباہلہ، قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، آ جاؤ مباہلہ کرو، یا تو رستے سے دور ہو جاؤ، بس ٹھیک ہے نہیں مانتے، ہم نے آپ کی حقیقت لوگوں کو ظاہر کر دی۔ پہلی بات تو یہ مانو مانو مانو، نہیں مانتے لوگوں کو ظاہر کیا کہ یہ تقلید کے قابل نہیں اور اسٹیج کے بھی قابل نہیں ہے، اتارا ہم نے اسٹیج سے، یہ قابل نہیں ہے، پھر بھی تم راستے میں ریکارڈ بنتے ہو، آ جاؤ، درمیان میں کھڑے ہوں گے
اور اللہ رب العزت سے درخواست کریں گے کہ اللہ ہم میں جو جھوٹا ہے اس پر لعنت کر. پتہ لگ جائے گا، پھر پتہ لگ جائے گا. اعلان مباہلہ، قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ بات کہو تو یہ بالکل میدان میں نہیں آ سکتے. ان کو پتہ ہے، ان کو اپنے کرتوتوں کا کیا ہے پتہ ہے، اور اس کرتوتوں کی وجہ سے یہ مرنا نہیں چاہتے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مرنا اور دوزخ جانا کیا ہے برابر ہے. ان کو خوب پتہ ہے کہ ہمارا مرنا اور دوزخ برابر ہے. یہ 96 آیتیں یہ مسئلہ توحید کا بیان تھا، مسئلہ توحید کا بیان، اور اعلان عام بھی اعلان خاص بھی، اور جو نہیں مانتے تھے ان کے قبائح بھی ذکر کیے. تفصیلاً اعلان ہو گیا تھا کہ او عبدو، اب عبادت کرنی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ساتھ اللہ کی توحید کو ماننا ہے، اپنی طرف سے نہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے. او عبدو رب، تو اب لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کا بیان ہے. کس کا بیان ہے؟ محمد الرسول اللہ کا بیان ہے. ادھر طرز رسالت کا کوئی عجیب ہے. رسالت جناب رسولوں کا بیان ہو رہا ہے 100 آیات میں بھی، 101 میں بھی. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، آگے بھی آیت آتا ہے إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. آ رہی ہے، لیکن ادھر طرز ہے سوالات اور جوابات کا، چونکہ زیادہ تر خطاب مولویوں کے ساتھ ہے اور مولوی کو دلیل کا پتہ ہوتا ہے، لیکن مولوی بہانے بناتا ہے تو اعتراضات کرتا ہے. اس اعتراضات کی وجہ سے وہ نہیں مانتا، تو ان کے کچھ شکوک اور شبہات ہیں. 9 شبہات ہیں. کتنے؟ 9 شبہات ہیں. اس 9 شبہات کے جوابات دیے جاتے ہیں. 9 شبہات کے جوابات. شیخ صاحب کابلگرامی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ شبہات ابلیس کالبذور، ابلیس کے شبہات جو ہے وہ ایسے ہیں جیسے تخم، بیج. یہ شبہات ایسے ہوتے ہیں جیسے بیج، تخم، بیج ہوتا ہے کہ بیج کو بوئو تو زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہ شبہات بھی زیادہ ہوتے ہیں. یہ اور شبہات جنتے ہیں، اور شبہات ہی جنتے ہیں. 9 سے 90 بنتے ہیں، 90 سے 900 بنتے ہیں، 900 سے 9000 بنتے ہیں، 9000 سے 9 لاکھ بنتے ہیں. لیکن جب اس کو تم لے آؤ تو سر یہ 9 ہوں گے، یہ ہوں گے سر، ابتدائی سے ہوگی. تو ان کے شبہات تھے کہ ہم تمہاری بات مانتے ہیں، آمنوا بما انزلت، مانتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ شکوک اور شبہات تھے. ایک ہی کہ تم پر وہی کون لاتا ہے، پہلا شبہ، وہی کون لاتا ہے. تو پیغمبر اسلام حیران ہو گیا کہ یہ تو مولوی ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ وہی لانا کس فرشتے کا کام ہے. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ جبریل لاتا ہے. کون لاتا ہے؟ جبریل لاتا ہے. یہی وجہ ہے، اس کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، دشمنی ہے. کابلگرام شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اصل میں یہ اعتراض انہوں نے اس وجہ سے کیا کہ لوگوں کا رخ بدلے، کہ لوگوں کو کہے کہ اس قرآن میں جو ہماری بے عزتی ہے نا، اور یہ ہمارے یہ کرتوت بیان ہوتے ہیں نا، تو یہ جبریل کی دشمنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ جبریل کی دشمنی اور عداوت میں جبریل نے اپنا عداوت اس میں نکالا ہے، تو اس وجہ سے اس میں خباثت ہے. ہم میں یہ نہیں. قرآن کریم جواب دیتا ہے جو جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، پیغمبر کا دشمن ہے.
اس اعتراض کا مطلب ہے سند پر اعتراض کرنا، سند پر اعتراض کرنا، جیسے شیعہ صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، اعتراض صحابہ پر کرتے ہیں کہ جب ناقل بدنام ہو جائے تو منقول کدھر سے ٹھیک ہو جائے۔ مجدد رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اگر عثمان مطعون شدو قرآن کریم ہم مطعون شدو، اگر عثمان پر اعتراض آ گیا تو قرآن کریم عثمان نے جمع کیا ہے تو یہ اعتراض ڈائریکٹ کس پر آئے گا؟ عثمان قرآن پر آئے گا۔ تو اس سند پر اعتراض یہ یہودیوں کا کام تھا۔ تو جو لوگ سند دین پر اعتراض کرتے ہیں، جو صحابہ ائمہ تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، یہ 3 سند ہے نا، طبقات ثلاثہ پڑھا ہے نا میزان الاعتدال میں، تہذیب و تہذیب کے مقدمہ میں، کہ یہ طبقات ثلاثہ روات کا ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین، اس کو اسلاف کہتے ہیں، ان 3 کو کیا کہتے ہیں؟ اسلاف کہتے ہیں۔ اور ہمارے ہدایہ میں بھی یہ بات لکھا ہے کہ جو ساب السلف ہے، جو سلف کو برا بلا کہے، سلف کو برا بلا کہے وہ مبتدع ہے، اس کی گواہی قبول نہیں۔ تو جو ائمہ مجتہدین کو برا بلا کہے اور جو صحابہ کرام کو برا بلا کہے وہ مبتدع ہے، وہ مبتدع ہے۔ تو اس دین کا سند ہے، سند بدنام کرنا، یہ ایسا ہے کہ بندہ سے سر کٹ جائے، سر کٹ جائے۔ یہ اب جو فتنہ انکاری حدیث ہے، فتنہ تو یہ بخاری کی سند پر اعتراض کرتے اور بخاری کو بدنام کرتے، مسلم کو بدنام کرتے، تو یہی سند ہے قرآن کریم کا۔ تو جب سند بدنام ہو گیا تو دین بدنام ہو گیا۔ بخاری کو بدنام کیا؟ بخاری تو ایک مولوی تھا تو تم کیا ہو، وہ تو ایک مولوی تھا، تم تو مولوی بھی نہیں ہو، تم تو منداڑو ہو۔ آپ لوگ بڑا منداڑو بھی نہیں جانتے یار، منداڑو جانتے ہو؟ لسی جانتے ہو؟ لسی، لسی جس سے بنائی جاتی ہے وہ اس طرح کر کے گھر میں کوئی منداڑو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چاچ جانتے ہو؟ چاچ، لسی چاٹی نہیں، وہ چاٹی کے اندر جو گھومتا ہے، ہاں چکو چاپور پر سے یہ بجلی بھی چلی گئی یار۔ تو یہ جو ہے سند بدنام کرنا ہے۔ تو کہتے کہ بخاری ایک مولوی تھا، ترمذی ایک مولوی ہے، مسلم ایک مولوی ہے، تو مولوی کو مانتے، ہم مولوی کی نہیں مانتے، اس مولوی نے رسول اللہ کی بات کی، ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو یہ بدنامیاں ہے، بدنامیاں۔ تو ایک اعتراض یہ ہے۔ دوسرا اعتراض سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم سلیمان کا نام لیتے ہو، سلیمان کا نام لیتے ہو، تو سلیمان تو شاعر تھا، تو تم بھی شاعر ہو، ایک دوسرے کے ساتھی ہو۔ تم سلیمان کی صفت کرتے ہو تو سلیمان ایک جادوگر تھا تو تم بھی جادوگر ہو۔ قرآن کریم جواب دیتا ہے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اب تمہارے مشن کے جو علماء اسلاف گزرے ہیں اس علماء کو بدنام کریں گے، یہ تمہارے ساتھی ہیں مشن کے۔ تم اس کے حوالے تائید کے لیے پیش کرتے ہو امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، شاہ اسماعیل شہید، شیخ الہند محمود الحسن، مولانا عبید اللہ سندھی، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، یہ تم بیان کرتے ہو کہ لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے تو یہ ایسا کریں گے کہ کہیں گے کہ امام ابن تیمیہ تو زندیق تھا، شاہ اسماعیل شہید تو گستاخ رسول تھا۔ تو اس ساتھی پر اعتراض کرنا ہے، علماء کو ساتھی کو بدنام کریں گے۔ تو اگر تم نے یہ کہا کہ اس کو چھوڑو تو تھا ہی بے ایمان، تو تم نے اپنے آپ سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے۔
اپنے حق پرست علماء کی صفائی کرنا. شیخ قرآن رحمہ اللہ تعالیٰ پنجپیر والے فرماتے تھے کہ میں نے اپنے ساتھ 2 مشن لائے تھے. ایک لوگوں کو عقیدہ سکھانا اور دوسرا مشن میں نے اپنے ساتھ لایا تھا علماء حق کی صفائی بیان کرنا، کہ میں علماء حق کی صفائی بیان کروں کہ اس علاقہ میں علماء بدنام ہوئے ہیں تو حق پرست علماء پر تان مت کرنا، ان کی صفائی پیش کرنا، ان کی صفائی پیش کرنا. تیسرا اعتراض وہ یہ ہے کہ جادو جو ہے وہ تو آسمان سے اترا ہے، جادو آسمان سے اترا ہے، تم ہمیں ندائے غیر اللہ سے منع کرتے ہو. ندائے عبادت غیر اللہ اور غیر اللہ کی پکار سے ہم کو کیا کرتے ہو؟ منع کرتے ہو. حالانکہ سحر آسمان سے اتری ہے، فرشتوں نے لایا ہے. کس نے لایا؟ فرشتوں نے لایا ہے. کس نے لایا ہے؟ فرشتوں نے لایا ہے. تو معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی پکار کیا ہے، جائز ہے. یہ من گڑت روایات والی شبہ ہے کہ تم ہمیں فلاں کام سے منع کرتے ہو، اور اس کے بارے میں تو آیا ہے کہ زایدکم الامور فعلیکم باصحاب القبور. من گڑت روایات. تو قرآن کریم جواب دیتا ہے آیات کے معنی مختلف ہے تو طرز بھی مختلف ہے. جواب کا پہلا جواب وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت ما نافیہ ما انزل علی الملکین، فرشتوں کو نہیں دیا گیا تھا جادو. 2 فرشتوں کو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت کو جادو نہیں دیا گیا تھا. وما یعلمانی، اور وہ کسی کو جادو بتاتے بھی نہیں. یہ جوڑ باندھا ہے لوگوں نے. حتی یقولا، ان کا کام تو یہ تھا کہ حتی یقولا، یہاں تک کہ فرشتے یہ کہتے تھے جادو کے منع کرنے کے بارے میں. پیغمبر کے ساتھ دعوت میں شریک ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ فلا تکفر، جادو سیکھنے سے کافر مت ہونا، یعنی جادوگروں سے جادو مت سیکھو. فرشتے یہ بیان کرتے تھے. تو لوگ ضد میں آ کر فیتعلمون من ضدہما، تو فرشتوں کی ضد سے لوگ ساحروں سے اور جادوگروں سے جادو سیکھتے تھے. فرشتے نے جادو لایا بھی نہیں تھا، سکھایا بھی نہیں تھا، بلکہ فرشتوں نے پیغمبر کی مدد کی تھی بیان میں اور کہا تھا کہ مت کرو مت کرو، لیکن لوگ ضد میں آ کے اس کی ضد سے جادوگروں سے جادو سیکھتے تھے. دوسرا معنی وما انزل، ما موصولہ ہے، وہ عاطفہ ہے، تو معطوف اس معنی کو ذرا توجہ سے سننا ہے. یہ معنی شانور شاہ کشمیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے مشکلات القرآن میں بھی کیا ہے، اور یہ معنی ہدایت القرآن میں مولانا احمد سعید پالپور رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے، اور یہ معنی تدبر قرآن ایک تفسیر ہے اس نے بھی کیا ہے. توجہ کے ساتھ، یہ حرف عطف ہے نا، بہت مغیرت کے لیے آتی ہے نا، تو پہلے بھی سیر ہو بعد میں بھی سیر ہو تو مغیرت کیا ہو گیا، فوت ہو گیا نا. تو معلوم ہوا کہ اس ممزرما سے سحر مراد نہیں. ایک بات. دوسری، انزال کا لفظ مفید چیز میں آتا ہے، مضر چیز میں نہیں آتا. انزال وانزلنا الحدید منافع چیز میں آتا ہے. تیسرا علی الملکین، فرشتے ہیں. کیا ہے؟ فرشتے. تو فرشتوں کے ساتھ ایک علم مناسب ہونا چاہیے، ایسا علم کہ فرشتوں کے ساتھ کیا ہو مناسب. ٹھیک ہے. چوتھی بات وہ یہ ہے کہ یہ علم سحر کے ساتھ مشابہ ہو. ایسا علم ہو کہ کس کے ساتھ مشابہ ہو؟ سحر کے ساتھ، تاثیر میں.
یعنی ایسا تاثیر کرتا ہو جس طرح سحر کیا کرتا ہو، تاثیر کرتا ہو۔ 4 باتیں سمجھ گئے؟ اب آ جاؤ جادو کی توڑ کے لیے۔ اس وقت جادو کا چرچا تھا، تو جادو کی توڑ کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو عملیات کا علم دیا۔ کس چیز کا؟ یعنی اسماء حسنہ کی تاثیرات کا۔ یہ تکے تو نہیں ہو، چلو یار آخری رات ہے، پریشان مت ہونا، پھر کبھی ہوگا ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ دنیا نہیں ہے، یہ دم اور تعویذ بعض لوگ تو نہیں مانتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں جو کامیں ہوتی ہے یہ اصل میں اسماء حسنہ کی تاثیرات ہے۔ جو بھی ہوتی ہے تو یہ اسماء حسنہ کی کیا ہے؟ تاثیرات۔ یہ اللہ کی اسماء کی تاثیرات ہے۔ یہ دریا جو بہتی ہے یہ اللہ کی اسم کی ایک تاثیر ہے۔ سورج جو نکلتا ہے اللہ کی اسم کی کیا ہے؟ تاثیر ہے، تجلی ہے۔ تو بیماری بھی آتی ہے تو یہ بھی ایک اسم کی کیا ہے؟ تاثیر ہے۔ اب اس بیماری جو جائے گی نا تو جانے کے لیے بھی ایک اسم ہونا چاہیے۔ تو بعض آیاتوں میں اسماء حسنہ ہے تو اس کو جب بندہ پڑھے تو وہ زیادہ تاثیر کرتا ہے۔ اصل میں اس میں ایک اسم ہوتا ہے کہ اس کی تاثیر ہوتی ہے اس بیماری کے رفع کرنے میں۔ تو اسماء حسنہ کی ایک کیا ہے؟ تاثیر ہے۔ میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو اللہ نے وہ خاص اسماء جو ایسی تاثیر کرتی تھی سحر سے بڑھ کر وہ فرشتوں کو سکھائی کہ تم جاؤ اور جادو کی توڑ کے لیے یہ علم لے جاؤ، یہ علم لے جاؤ۔ تو فرشتے آئے اور لوگوں کو کہا کہ یہ مت کرنا، یہ جادو کفر ہے، یہ مت کرنا، اور یہ صحیح دم کرنا فرشتوں سے چپ ٹھیک ہو جائے گا۔ جس طرح تم ایک مشرک پیر ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو غلط دم کرتا ہے، تم اس کو کہو کہ اس کے ساتھ مت جاؤ، ہمارے پاس ایک عالم ہے وہ بہت اچھا عامل ہے اور صحیح موحد ہے، اس کے ساتھ جاؤ اور وہ آپ کو دم کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ اللہ کی قدرت سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سمجھ آتا ہے؟ تو اللہ نے فرشتوں کو ایسا علم دیا۔ اب لوگ فرشتوں سے وظیفہ لیتے تھے، آتے تھے کہ ہمیں بھی وہ وظیفہ دے دے، لوگوں کی عادت ہے نا، ہمیں بھی وظیفہ دے دے۔ تو فرشتے منع کرتے تھے کہ یہ وظیفہ اگر ہم دے دیں گے تو تم اس کو غلط استعمال کرو گے، استعمال غلط کرو گے، کبھی اس سے تم یارانہ بناؤ گے، کبھی لڑکیاں بگاؤ گے، تو غلط کام کرو گے اس کے ساتھ۔ تو غلط استعمال سے اسماء حسنہ کی غلط استعمال سے بندہ کافر بن جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے نا کہ بندہ کے سامنے حرام پڑی ہو اور اس نے بسم اللہ پڑھی، مسلمان رہتا ہے؟ بندہ کے سامنے بغیر مجبوری کے خنزیر پڑا ہے، خنزیر کیا ہے؟ پڑا، اس کو پتہ ہے کہ یہ خنزیر ہے اور مجبور بھی نہیں ہے، اور اس نے بسم اللہ کر کے شروع کیا تو کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ مسئلہ ہے، جذبات نہیں ہے، مسئلہ ہے۔ تو اب یہ اسماء حسنہ کو یہ لڑکی کے لیے استعمال کرتا ہے کہ اس کو بگائے، یا لڑکے کے لیے استعمال کرتا ہے کہ میں اس کا معشوق بن جاؤں اور یہ میرا عاشق بن جائے، یا میں الٹا کرے، ٹھیک ہے نا؟ کہ عشق میں ناکام حضرات متوجہ ہو، اس کے لیے استعمال کرے تو مسلمان رہے گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کافر مت ہونا۔ لوگ چڑھتے تھے کہ جی نہیں سکھاؤ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو غلط استعمال نہیں کرتے۔ ادھر فرشتوں کے ساتھ وعدہ کرتے تھے اور ادھر جا کے جس لڑکی پر عاشق ہوتے اور وہ لڑکی کسی اور کے نکاح میں ہوتی تو اس پر وہ دم کرتے تھے اور اس کے درمیان پھوٹ ڈالتے تھے، وہ آدمی مجبور ہو کے اس لڑکی کو طلاق دیتے تھے اور پھر جو اس کے ساتھ نکاح کرتے تھے۔ فرقون بین المرء، کچھ سمجھ آ گیا؟ اصل معنی یہ ہے، باقی توجیحات ہے، آپ جتنے کر سکتے ہو کرو، لیکن معنی یہ ہے۔ باقی توجیحات اور بھی ہے، پھر میں ایک وہ بھی کرتا ہوں، لیکن
یہ اصل توجہ ہے، سمجھ آ گیا؟ اب اس سے ایک مسئلہ میں نکالا، وہ یہ ہے کہ عملیات کے علم کے لیے فرشتوں جیسی تقوی کی ضرورت ہے۔ میرے سمجھ میں نہیں ہے، عملیات کا علم انتہائی خطرناک ہے۔ ہر شخص جب سیکھے تو پھر کبھی لڑکی بگاتا ہے، بہت بدنامی آتی ہے نا اس سے۔ آپ کے علاقے سے میرے خیال میں اتنے نہیں ہے، ہمارے علاقے میں تو اس کا بازار گرم ہے۔ تو یہ بعض پیر بڑے حرامی ہوتے ہیں، کبھی لڑکیوں کو بگاتے ہیں، کبھی زنا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی لوگوں سے پیسے چوری کرتے ہیں۔ تو اس عملیات کی علم کے لیے فرشتوں جیسی تقوی کی ضرورت ہے۔ اور اسماء، دوسرا مسئلہ، اسماء حسنہ کو اور آیات کریمہ کو گناہ میں استعمال کرنا الحاد ہے اور کفر ہے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ کئی کہتے ہیں کہ بھائی میں ایک لڑکے پر عاشق ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی وظیفہ نہیں ہے، اگر کسی نے قرآن آیات کریم کا سکھایا تو یہ بھی کافر اور وہ بھی کافر۔ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، سمجھ آتی ہے نا؟ یہ اللہ کی آیات کو صریح گناہ میں لڑکے کا لڑکے پر عاشق ہونا، اس میں کوئی نکاح کا چانس ہے؟ لڑکی پر عاشق ہونا بھی گناہ ہے، کیونکہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے اس پر تعویذ کرنا بھی گناہ ہے، کیونکہ ایک متعین لڑکی سے نکاح کرنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت تھانوی نے امداد الفتاوی میں لکھا ہے کہ عشق کے لیے تعویذ کرنا جائز نہیں ہے، البتہ جائز نکاح ہوا ہے اور کوئی شوہر اور عورت کے درمیان کچھ مسئلہ ہے تو تم کچھ چینی مینی دم کرو تو کچھ گزارا ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے نا، اس کی محبت کیا ہے، جائز ہے، اس کے لیے کچھ دم شم کرے اور صحیح طریقہ سے تو وہ ٹھیک ہے، اور لیکن یہ لڑکی کے لیے، لڑکے کے لیے یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اس اسماء حسنہ کو یا کوئی کسی سے زمین چھیننی ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے، یہ حرام ہے۔ گناہ میں استعمال کرنا اذکار کو اور اسماء حسنہ کو یہ ناجائز ہے، اور غلط دم کرنا بھی اسی کیا ہے، ناجائز ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے لیے آیاتوں کو استعمال نہ کرو اور جلد جلال تو اور بلا ٹل تو قدرت کمل تو چپ پڑو، نہیں، غلط دم کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بدر خود خدے، بدر خود رسول خدے، بدر خود صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب غلط ہے۔ سنسکرت کے دم ہوتے ہیں، بعض کبھی سانپ پکڑنے کے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے، یہ حرام ہے۔ سانپ کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ سانپ کو مارو، ختم کرو، ما سالم نہ ہو، مصحرب نہ ہو۔ جب سے ہماری سے لڑائی سے ہمارے ساتھ صلح نہیں ہوا ہے، پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ مارو، ختم کرو۔ تو یہ توجیہ ہے آیات کریمہ، سمجھ آئی؟ تو ما انزلہ، اس علم کے پیچھے پڑ گئے جو فرشتوں کو دیا گیا تھا بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت۔ اور یہ ایک نقطہ ہے کہ یہ علم اللہ نے پیغمبر کو نہیں دیا، پیغمبر کو نہیں دیا، کیونکہ یہ تشریح کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، یہ تکوین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یہ شریعت کے ساتھ تعلق، اور پیغمبر شریعت کا اگر یہ علم پیغمبر کو دے دیتا نا تو پھر عملیات کو سیکھنا بھی واجب ہوتا، کیونکہ پیغمبر واجب الاتباع ہوتا ہے نا، تو پھر ہر کسی کو عملیات کا پھر چلے پکانا بھی ہوتا تھا، دریا میں جا کے چلے پکاؤ، پھر بھی یہ بھی ہوتا تھا۔ تو اللہ نے پیغمبر کو یہ نہیں دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو علماء کے لیے اتنی ضروری نہیں ہے کہ سیکھے، الحمدللہ مجھے نہیں آتا، ہاں، یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے کہ یہ پیریانوں کا دم کرو، جنات کا دم کرو، جادو کا دم کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس مسنون اذکار پڑھو، یہ حسن حسین ہے، بچ جاؤ گے۔ بس مسنون اذکار کرتے نہیں ہے تو کبھی جنات آتے ہیں، کبھی کوئی آتا ہے، کبھی کوئی آتا ہے۔ مسنون اذکار کرو، صبح و شام کے مسنون اذکار ہوتے ہیں، اس کو کرو، انشاءاللہ بالکل محفوظ رہو گے، بالکل محفوظ رہو گے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیزوں کی۔ تو یہ مانا۔ تیسرا مانا وما يعلمان من احد، اب تو آیات بالکل سیدھا سادہ ہو گیا، اب تو کوئی مسئلہ نہیں، صرف ماں کا مسئلہ تھا کہ ماں سے مراد کیا چیز ہے، تو ماں سے وہ اسماء حسنہ کے تاثیرات ہیں، اسماء حسنہ کے تاثیرات۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ ملکین سے مراد ہر علم خواہ جائز ہے یا ناجائز ہے تو اللہ نے لوگوں کے سینے میں ڈالا ہے، ٹھیک ہے نا، امتحان کے لیے
اگر کسی کو صحیح ڈالا ہے وہ بھی اللہ نے ڈالا ہے، اور کسی کی ذہن میں غلط دم ہے تو وہ بھی اللہ نے سکھایا ہے. ٹھیک ہے نا، امتحان کے لیے کہ لوگ صحیح کرتے یا غلط کرتے. تو بابل شہر میں، بابل عراق کا نام ہے، عراق کے شہر میں 2 بڑے پنڈت تھے، بے ایمان، بڑے بے ایمان پنڈت تھے. ٹھیک ہے نا، ٹھگ بے دین تھے. وہ نے اپنے آپ کو ایسا لوگوں کو دکھایا تھا جیسے فرشتے ہیں، جیسے کیا ہے فرشتے. انہوں نے اس ارامی توپ کا مدرسہ کھولا تھا. انہوں نے ادھر اس ارامی توپ کا مدرسہ کھولا تھا. یہ جو سحر وغیرہ اور کوڈ و منتروں کا جو علم ہوتا ہے، اس کا کیا کھولا تھا مدرسہ. تو ایک کام یہ شیاطین کرتے تھے اور دوسرے یہ انسان میں 2 بڑے بے دین کرتے تھے. اس کا ایک کا نام ہاروت تو دوسرے کا نام کیا تھا؟ یہ ماروت. فرشتے نہیں تھے، یہ 2 بڑے بے دین تھے. ابن عباس کی توجیہ. اس کے پاس جب مدرسہ میں داخلہ کوئی آتا تھا کہ استاد جی ہمیں بھی وظیفہ دے دو، تو پہلے اس کو پکاتا تھا. ایسا نہیں کہ ہم سے اعتماد اٹھ جائے، تو پہلے اس کو خوب کافر کرتا تھا اور پھر سبق شروع کرتا تھا. تو اسے پہلے کہتا تھا انما نحن فتنة فلا تکفر. یہ ان کا قول ہے، وہ بڑے بے دینوں کا. تو کہتے تھے انما نحن فتنة، ہم امتحان ہیں. یعنی اگر ہماری بات غلط نکلی نا، اگر ہماری کل والی بات غلط نکلی تو یہ امتحان ہوگا. فلا تکفر، تو ہم سے اعتماد مت اٹھانا، ہم سے کافر مت ہونا. سمجھ آ گیا؟ ہم سے اعتماد مت اٹھانا، ہماری بات پر یقین کرنا. تو جب اپنے اوپر اس کا اعتماد بڑھاتے تھے تو پھر سبق حرامی توپ کا شروع کرتے تھے. پہلے دن کا سبق کیا ہوتا تھا؟ ما یفرقون به بین المرء وزوجہ. سمجھ گئے؟ سمجھ آ گیا نا؟ تو یہ فرشتے مرشتے نہیں تھے. یہ نیلوی شاہ صاحب کا ترجمہ ہے، ابن عباس کے حوالے سے ہے، لگایا نیلوی شاہ صاحب نے. سمجھ آ گیا؟ وما انزل علی الملکین، وہ مانا کرتے تھے اور اس علم کے پیچھے پڑ گئے جو 2 ٹک کے پگ بے دینوں کو دیا گیا تھا. لیکن ایک قرت ملکین کا ہے، ایک ملکین کا ہے، تو دوسروں کو ملا کے مانا کرتے تھے ملکین ملکین. 2 پکے ٹک بے دین لوگوں میں فرشتہ صفت مشہور. یہ دوسرا قرت اس وجہ سے آیا ہے کہ لوگوں میں فرشتہ صفت مشہور، لوگوں میں فرشتہ صفت مشہور. انما نحن فتنة فلا تکفر. تو لوگوں سے یہ بات سیکھ، لوگ ان سے یہ سبق سیکھتے تھے. چوتھا اعتراض کہ تم ہمیں صحیح الفاظ سے منع کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. جواب، ایسے الفاظ مت کہو جس میں شرک کی بو ہو اور جس میں بے ادبی کی بو ہو. ایسے الفاظ مت کہو. ایسے دم مت کرنا جس میں شرک کی بو ہو اور جس میں بدبو کی بو، بے ادبی کی بو ہو. جس میں یا اسرائیل یا اسرافیل یا میکائیل لکھا ہو، جس میں فرعون شداد حامان لکھا ہو. ایسے تعویذ مت کرنا اور ایسے دم مت کرنا جس میں غیر اللہ کی پکار ہو، جس میں شرک ہو، جس میں بے ادبی ہو. لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا. 5ویں اعتراض نسخہ پر، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. آگے تیقظات آ رہے ہیں، یہ سارے جو درمیان میں ہیں تیقظات ہے. بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ. یہود اور نصارہ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تمہیں مرتد کرنا چاہتے. ود کثیر من اہل الکتاب. جاگ جاؤ، جاگ جاؤ. یہود اور نصارہ تمہیں جو ہے مرتد کرنا چاہتے ہیں. ارتداد 2 قسم کا ہے. ایک ارتداد ظاہری ہے، یعنی ظاہری بندہ مرتد ہو جائے. دوسرا ارتدادی فکری ہے، ذہنی ارتداد. یہ بڑا خطرناک ہے کہ ذہنی ارتداد آ جائے. ذہنی ارتداد یعنی لوگوں کے ذہن کو خراب کرنا. اس کے بڑے 3 حصے ہیں. ایک حصہ کہ اسلام میں نظامی حکومت نہیں ہے، اسلام صرف عبادات کا نام ہے. یہ ذہنی ارتداد کا پہلا سٹیپ ہے کہ اسلام میں نظامی حکومت نہیں ہے، اسلام صرف چند عبادات کا کیا ہے، بس باہر ہم اپنا کام کریں گے. دوسرا سٹیپ اسلام جو ہے
اس میں نظام حکومت ہے، لیکن وہ اس وقت کے لیے تھا، اس وقت کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھاؤ کہ سرکاری اسلام اس وقت کا اس وقت کے ساتھ منطبق ہو نہیں، یہ پہلے وقت کا تھا اور اب جو ہے یہ نافع نہیں ہے، اب مفید نہیں۔ تیسرا سٹیپ کہ لوگوں کا ذہن اس طرح بناؤ کہ اسلام میں بھی نظام حکومت ہے اور اس وقت سے لگتا بھی ہے، لیکن اس سے ایک اور نظام ہے، وہ اس سے افضل ہے، جو یورپ کا ہے اور جو امریکہ کا ہے، اس کا نظام اس سے کیا ہے، اچھا ہے۔ ان تینوں کا حاصل یہ ہے کہ اسلام سے اعتماد اٹھانا، کہ لوگوں کا، نوجوانوں کا، لکھ پڑھ لوگوں کا اسلام سے اعتماد اٹھ جائے۔ مطلب حاصل یہ کہ اسلام ہمارے اس دور کے ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، ہمیں اب کسی اور نظام کی ضرورت ہے، اب اور نظام کی ضرورت ہے۔ اس کا مقابلہ انتہائی ضروری ہے، یہ ذہنی ارتداد ہے۔ مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ردۃ ولا ابا بکر لہا، ارتداد ہے لیکن آج ابو بکر نہیں ہے۔ ردۃ ولا ابا بکر لہا، وہ ارتداد کیا تھا ابو بکر کے دور میں، ایک تو مسلمہ والا تھا اور دوسرا ارتداد تھا کہ لوگوں نے سرکاری اسلام سے انکار کیا اور سرکاری اسلام کے ایک حکم سے انکار کیا کہ ہم بیت المال کو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو جب بیت المال کمزور ہو جائے تو حکومت کیا ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، تو لوگ حکومت سے بدگمان ہو جائیں گے کہ اسلام ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، عوام بدگمان ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کو سمجھنے والا کون تھا؟ ابو بکر تھا۔ تو ابو بکر نے کیا جملہ کہا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی آئے گی اور ابو بکر زندہ ہوگا۔ آج دین کی کمی نہیں ہے، دین کو ڈھایا جاتا ہے اور ہم زندے ہیں۔ اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ مقابلہ اس کا یہ ہے کہ اسلام کی جامعیت کو پیش کرنا، ایک کہ اسلام زندگی کے سارے شعبوں کو کیا ہے، جامع ہے، اسلام کی جامعیت کو پیش کرنا۔ دوسرا مقابلہ اسلام کے محاسن کو پیش کرنا، کہ اسلام اس دور کا لیے مناسب بھی ہے اور اس میں اس دور کا فائدہ بھی ہے، محاسن پیش کرنا۔ تیسرا اسلام کے مقابل جو نظامات ہیں اس نظامات کی پوری اسٹڈی کرنا اور اس کے نقصانات کو لوگوں کے سامنے رکھنا کہ اس میں یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ پیش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ہم اسلام کی جامعیت کو سمجھ سکتے ہیں؟ ہم نے خود اسلام کو نہیں سمجھا ہے۔ حقیقت اسلام، اسلام کی جامعیت، یہ جو ہے اس پر مطالعہ کرنا، اس پر اسٹڈی کرنا کہ پورا اسلام ہم اسٹڈی کریں اور ہم سارے شعبوں کو ہم دیکھیں، اسلام کی جامعیت اور لوگوں کو پیش کریں، پھر اس کے ساتھ اس کے محاسن پیش کریں اور اس کے ساتھ مقابل کے جو مضرات ہیں وہ پیش کریں۔ یہ اصل بات ہے، یہ اس دور کا اہم تقاضا ہے، یعنی مسلمانوں کو یہ دعوت دینا کہ اے مسلمانوں آؤ مسلمان ہو جاؤ، اے مسلمانوں آؤ مسلمان ہو جاؤ، اسلام پر اعتماد کرو۔ آج لوگوں کا اسلام سے اعتماد اٹھ گیا ہے، یہ اہم بات ہے اور ضروری بات ہے۔ یہ اہل کتاب کوشش کرتے ہیں ارتدائی ظاہری نو، ارتدادی فکری ہو جائے، کہ لوگوں کے فکر مرتد ہو جائے۔ تو یہ عوام ہمارے بھائی ہے اور اسکول اور کالج والے ہمارے بھائی ہیں، یہ اگر ذہنی مرتد ہو جائے تو یہ ہمارے خلاف استعمال ہوں گے، اسلام کے لوگ اسلام کے خلاف استعمال ہوں گے۔ آج امریکہ آتا ہے اور ہمارے خلاف لڑتا ہے اور ہمیں جیل میں ڈالتا ہے، نہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کو ستاتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کے ذہن اسلام سے خالی ہو چکے ہیں۔ یہ بھرنا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اور طریقہ ہے قرآن کے دروس کو عام کرنا۔
یہ ہمارے اشاعت التوحید کو بہت بڑا کام پڑا ہے، اور ہم صرف کہتے کہ ہم نے قبروں کو ختم کیا تو ہم ٹھیک ہو گئے۔ اشاعت التوحید و سنت تو شروع ہے، وہ تو ختم نہیں ہوتا۔ ہم نے اکابر کا مشن وہ لے کے پورا کا پورا لوگوں کو بیان کرنا ہے، صحیح طریقہ سے قرآن کریم کو سمجھنا ہے، قرآن کریم کو سمجھانا ہے، قرآن کریم کو، یہ ضروری باتیں ہیں۔ تو یہ تیقظ کرتا ہے، زواجر بھی ہے ساتھ، چھٹا اعتراض ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، تم اولیاء کا گستاخ ہو، تو اس کے 5 جواب دیتا ہے۔ ساتویں اعتراض وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ، آپ کے رسالت پر اللہ رب العزت ہمیں بات کیوں نہیں کرتا کہ اللہ ہمیں خود کہے کہ میرا پیغمبر ہے۔ جواب، اللہ رب العزت ہر کسی کے گھر نہیں جاتا، دلائل بھیجے، دلائل سے بات سمجھو، دلائل سے بات سمجھو، پھر ترغیب دے دی کہ مانو اور آخرت کا ڈر۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآخِرُ دَعْوَانَا